وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ. ہر قسم کی تعریفات، تسبیحات، تمجیدات، تحلیلات، تحریمات اس اللہ جل جلالہ کی شان کے لیے جو اللہ عرفہ بلند و بالا ہے، ہر کائنات کی چیز اس کے احاطہ میں ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رازق ہے، وہ بادشاہ ہے، وہ دستگیر ہے، وہ لجبال ہے، وہ غوث اعظم ہے. ساری بادشاہی زمین و آسمان میں اسی کی ہے. درود و سلام نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس روضہ اطہر القبر انور پر. معزز عزیزان وقار، آج میں جو باتیں، جو عنوان آپ احباب کی خدمت میں گوش گزار کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں وہ ہے کہ دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی. میں کوشش کروں گا اللہ رب العالمین کی رحمت اور توفیق کے ساتھ، اپنے والدین اور اپنے اساتذہ کی دعاؤں کے ساتھ، کہ میں یہ بات آپ کو سمجھا سکوں اور پھر ہم سمجھ سمجھا کے اس پر عمل کر سکیں. دیکھیں، ہر انسان کی یہ آرزو، یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں جب بھی اپنے مالک سے کوئی دعا کروں وہ فی الفور قبول ہو جائے، وہ کبھی بھی رائے گاہ نہ جائے. لیکن وہ کیا وجوہات ہے کہ جن کی وجہ سے یہ دعائیں بے اثر ہو جاتی ہیں. آج کے دور میں حرمین شریفین ہو، ملک و ملت ہو، دنیا کے ہر کونے میں، ہر قریہ، ہر بستیہ میں ہم فلسطین کے لیے دعائیں کرتے ہیں، لبنان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، مسلمانوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، قنوت کرتے ہیں. کیا وجوہات ہے کہ ہماری دعائیں اثر کیوں نہیں کر رہی؟ اللہ کی رحمت، اللہ کی قدرت ان پر کیوں نہیں آ رہی؟ اللہ ان کی اپنی طرف سے ان کی مدد کیوں نہیں کر رہا؟ اس کی وجوہات کیا ہے؟ ہم نے اس کو تلاش کرنا ہے. امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مومن کا بہترین ہتھیار اس کی دعا ہے. جیسا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا عبادت کا مغز ہے. ایک روایت میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہے. ایک میں مغز قرار دیا ہے، ایک وہ عبادت قرار دیا ہے. کیا وجہ ہے کہ ہم اس عبادت کو اس طریقے سے کیوں نہیں کر پا رہے جس طرح ہمارے اللہ نے اور ہمارے نبی نے ہمیں حکم دیا ہے؟ ہم نے یہی وجہ تلاش کرنی ہے اور یہ سوچ و بچار کرنا ہے اس کے اوپر کہ آج ہماری دعائیں اثر کیوں نہیں رکھتی، اس کی وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے. میں بات امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی کر رہا تھا. وہ فرماتے ہیں کہ دعا مومن کا بہترین اسلحہ ہے، اس کا ہتھیار ہے. اسلحے کا صحیح وہی کامیابی سے چلا سکتا ہے جس کو اس کے اوپر مکمل مہارت ہوتی ہے، جو صحیح نشانے پر نشانہ لگانا جانتا ہوتا ہے، وہی صحیح طرح اسلحے کو استعمال کر سکتا ہے.
اسلحے کا تیز ہونا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، اسلحے کا چلانا یہ بڑی بات ہے۔ تو دعا مومن کا بہترین ہتھیار ہے، بہترین اسلحہ ہے۔ اب یہ چلانے والے کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس کو کس طریقے سے چلاتا ہے، کس نظریے سے چلاتا ہے، کب چلاتا ہے، اس کے چلانے کے اوقات کار کیا ہے، اس کے لیے وقت کون سا منتخب کرتا ہے، سارا کا سارا اس کے اوپر منحصر ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں، واضح حکم ہے، وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين۔ کیا میرے پیغمبر آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم اپنے رب سے دعا کرو، التجا کرو، استجب لکم، وہ تمہاری دعا کو قبول کرے گا۔ اس سے یہ سمجھ آتی ہے کہ اللہ رب العالمین کا یہ جو فرمان ہے یہ اپنی جگہ پر برحق ہے، اس کے اندر ذرا برابر بھی کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود یہ کہا ہے کہ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، جو ہماری عبادت سے انحراف کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، گر جاتے ہیں، قریب ہے کہ ہم ان کو ہمیشہ رہنے والی جہنم میں داخل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ جب کوئی سوال کرنے والا مجھ سے سوال کرتا ہے، میں اس کے سوال کا جواب دیتا ہوں، اس کے جواب کو قبول بھی کرتا ہوں اور اس کی دعا کو بھی قبول کرتا ہوں، کیونکہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں اس کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ جب یہ سارا اللہ رب العالمین نے یہ نقشہ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرما دیا ہے، پھر کیا وجہ ہے کہ ہم اپنے رب سے اپنی بات کو کیوں نہیں منوا پا رہے، اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے جو باز اٹھا رہے ہیں اس کے اندر وہ طاقت اور قوت کیوں نہیں ہے کہ اللہ کی مدد ان کے اوپر نازل ہو جائے۔ پہلا سبب اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جب تم حرام کھانا شروع کر دیتے ہو پھر دعاؤں کے اندر قوت، طاقت، لذت ختم ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں حکم دیا کہ تم لوگوں نے حلال کھانا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ سب سے پہلے جو حکم نازل کیا یہ اپنے پیغمبروں پر کیا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم۔ اے رسولو، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، تم نے پاکیزہ کھانا ہے اور نیک عمل کرنے ہیں۔ پہلا حکم اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو دیا ہے، اپنے پیغمبروں کو دیا ہے۔ یہ نہیں کہ یہ ایک کے لیے نہیں کہا، یہاں رسول کی جگہ رسول اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کہ اے میرے پیغمبروں کی جماعت، جس قریہ بستی امت شہر کی طرف تم مبعوث کیے جا رہے ہو وہاں آپ نے رزق حلال کھانا ہے، پاکیزہ کھانا ہے، وعملوا صالحا اور نیک عمل کرنے ہیں۔ کیوں؟ انی بما تعملون علیم، آپ کا رب ان ساری چیزوں سے بہت بخوبی طرح واقف ہے، اس کو بخوبی علم ہے ان چیزوں۔ دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اللہ نے دوسرے مقام پر مومنوں کو مخاطب کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات ما رزقناکم، کہ اے ایمان والو جو ایمان لے آئے ہو ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے
کہ وہ اس ذمہ داری کے اندر اپنی کمائی کے اندر رزق حلال کھائیں، پکیزہ رزق کھائیں اور پھر اس کے اوپر عمل کریں۔ تو جو ان آیات سے ہٹ جاتا ہے، اپنی راہ قرآن مجید کو مد نظر رکھتے ہوئے جدا کر لیتا ہے، پھر وہ یہ اپنے سوچ و بچار میں، اپنی زندگی میں یہ بات بٹھا لے کہ ایسے لوگ جو رزق حرام کی طرف چلتے ہیں، رزق حلال پر چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، سعد وہ صحابی ہے جن کے متعلق میرے نبی رحمت فرماتے ہیں سعد آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں، یہ وہ صحابی ہے۔ فرماتے ہیں سعد اگر تم چاہتے ہو کہ مستجاب الدعوات بننا چاہتے ہو، مستجاب الدعوات، اگر جب دعا کرو تب ہی اللہ تعالیٰ تمہاری دعا کو قبول کر لے، تو سعد رزق حلال کھایا کرو، رزق حلال کھایا کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری دعا کو قبول کرے گا۔ تو اس چیز سے ہمیں کیا سمجھ آتی ہے؟ ہم اپنے ملک کو دیکھیں، ہر طرف رشوت، سود، حرام خوری، چغل خوری، سودی نظام، ڈاکہ زنی، چوری، سب کچھ عام ہے، دھوکہ فراڈ عام ہے، لوٹا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، سب کچھ کے ساتھ دغا بازی کیے جا رہی ہے، تو پھر ہم یہ کہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہو جائے۔ سبب یہ سمجھ آیا کہ کوتاہی ہمارے اندر ہے، قرآن کا حکم اپنی جگہ پر برقرار ہے، وہ تبدیل نہیں ہوا، ہم تبدیل ہوئے ہیں۔ اللہ کا حکم جو 1450 سال پہلے تھا آج بھی وہی ہے، جو رب اس وقت تھا آج بھی وہی رب ہے۔ اس وقت بھی اس نے یہی کہا تھا ربکم ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو قبول کروں گا۔ اگر ساتھ اللہ نے جو شرائط رکھی ہے اگر اس کے اوپر کوئی انسان عمل نہیں کرتا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اس نے رب کے فرامین کو، رب کے حکم کو ادا ہی نہیں کیا۔ بات چلتے چلاتے کرو، ابراہیم بن ادہم تابعی ہے، ابو اسحاق ان کی کنیت ہے، وہ کہتے ہیں کہ فی اسواق البصرہ، ایک دن بصرہ کے بازار میں گیا، فاجتمع الناس الیہ، تو ان کے ارد گرد لوگ جمع ہو گئے، لوگ جمع ہوئے تو کہنے لگے فقالوا لہ یا ابا اسحاق، اے ابو اسحاق ذرا ہماری بات تو سنو، کیا بات ہے؟ ان اللہ یقول فی کتابہ، اللہ تعالیٰ اپنی کتاب کے اندر یہ بات ارشاد فرماتے ہیں، نازل کی ہوئی ہے کہ ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا، وَنَحْنُ نَدْعُوهُ مُنْذُ الدَّهْرِ فَلَا يُسْتَجَابُ لَنَا، ایک زمانہ ہی گزر چکا ہے ہماری دعائیں اللہ قبول ہی نہیں کر رہا، حالانکہ اللہ نے حکم دے رکھا ہے، تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں قبول نہیں ہوتی؟ فقال له ابراہیم، ابراہیم بن ادہم ان کے لیے کہتے ہیں یا اہل البصرہ، اے بصرہ کے لوگوں، ماتت قلوبکم فی عشرۃ اشیاء، 10 چیزوں کی وجہ سے تمہارے دل مردہ ہو چکے ہیں، 10 چیزوں کی وجہ سے تمہارے دل مردہ ہو چکے ہیں۔ پہلی چیز وہ بیان کرتے ہیں عرفتم اللہ ولم تؤدوا حقہ، تم اللہ کو پہچانتے ہو لیکن اس کا حق ادا نہیں کرتے۔ پہچانتے ہیں کہ نہیں ہم اپنے رب کو؟ ہم یہ کہتے ہیں اللہ آسمان پر ہے، ثم استوى علی العرش، ہم یہ بھی کہتے ہیں للہ ملک السماوات والارض، بادشاہی اسی کی ہے، ہم یہ بھی کہتے ہیں واللہ خیر الرازقین، رزق دینے والا اللہ ہے، پالنے والا اللہ ہے، دستگیر اللہ ہے، رازق اللہ ہے۔ یہ ساری چیزیں
چیزیں ہم مانتے ہیں، کہتے ہیں، بیان کرتے ہیں، لیکن سبب کیا ہے؟ تو اس سے سمجھ یہ آئی کہ جب ہم اللہ کے ساتھ کسی اور کو لا کے شامل کرتے ہیں، اس کی الوہیت میں، اس کی ربوبیت میں، اس کی صفات میں جب ہم کسی اور کو لا کے شامل کرتے ہیں تو ہماری جتنی پیچھے نیکیاں ہوتی ہیں ساری کی ساری طرف تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ یہی وہ چیز ہے، عرفتم اللہ، تم اللہ کو پہچانتے ضرور ہو، ولم تؤدوا حقہ، اس کا حق ادا نہیں کرتے۔ اس کا حق کیا ہے جو ہم ادا نہیں کر رہے؟ اس کا حق یہ ہے کہ ہم صرف اسی کی عبادت کریں، اسی کے لیے عبادت کریں، کسی کے لیے عبادت نہ کریں، مانگے صرف اسی سے مانگے۔ کیا یہاں حدیث مبارکہ مجھے یاد آئی، میرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں تمہارے جوتے کا تسمہ اگر ٹوٹ جائے، گم جائے، چوری ہو جائے، اگر وہ بھی مانگنا ہے تو اپنے رب سے مانگنا ہے۔ تو یہ بات ہے، عرفتم اللہ، ہم اللہ کو پہچانتے ہیں، وَلَمْ تُؤَدُّوا حَقَّهُ، ہم اس کا حق ادا نہیں کرتے۔ نماز ہمیں پتہ ہے فرض ہے لیکن سستی ہے، روزے ہم پر فرض ہے لیکن جو گزرے ہیں کتنے لوگ تھے جنہوں نے رکھے ہیں، زکات ہم مانتے ہیں ہم پر فرض ہے لیکن ادا نہیں کرتے، ادا کرتے ہوتے تو یہ جو بارشوں نے ہماری گندم کا حال کیا ہے یہ نہ ہوتا، فصلیں تباہ و برباد ہو گئی ہیں، غریبوں کو نوچ نوچ کے کھایا جا رہا ہے، ہمارے بڑے گھر والے بیٹیوں کے، بہنوں کے، وراثتوں کے حق کے اوپر سانپ بن کے ان کو کھائے چلے جا رہے ہیں، نوچتے چلے جا رہے ہیں، اور پھر ایک طرف ہم کہہ بھی رہے ہوتے ہیں یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، دوسری طرف ہم حق بھی کھائے چلے جا رہے ہیں۔ تو یہ وہ چیز ہے کہ ہم اللہ کو پہچانتے ہیں لیکن اس کا حق ادا نہیں کرتے۔ اللہ رب العالمین کا اور حق کیا ہے کہ گناہوں سے انسان اجتناب کرے، اگر ہو جائے تو پھر فوراً توبہ کرے، کیونکہ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں ان الحسنات یذہبن السیئات، گناہ سرزد ہو جائے تو فوراً نیکی کیا کرو، کیوں کہ نیکی جو ہوتی ہے وہ گناہ کو اپنے ساتھ لے جاتی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں وَاتَّبِعْ سَیِّئَةَ الْحَسَنَةَ، گناہ سرزد ہو جائے اس کے پیچھے نیکی کرنا۔ ہمارا حال کیا ہے؟ ہم گناہ کرتے ہیں پھر اس کا اعلان کرتے ہیں، چاہے دوست و احباب میں ہو، میسیجز پر ہو، فون کال پر ہو، اس کا ڈنڈورا پیٹتے ہیں، آج میں نے فلاں کی عزت کو داغدار کیا، آج میں نے فلاں کو نوٹ ڈالا، آج فلاں کو میں نے اپنے سامنے ہلنے نہیں دیا، اس کی جرت ہی نہیں ہوئی وہ میرے سامنے بات کر سکے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تم اپنی زندگی کو گناہوں کے اندر مبتلا رکھتے ہو، سب کچھ کرتے ہو، پھر مجھے بتلاؤ تم نے میرا حق کیسے ادا کیا ہے؟ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نظر انداز کرتے چلے جا رہے ہیں، کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ہمیں یہ علم ہے کہ یہ دنیا عارضی ہے، موت حقیقت ہے، اٹل ہے، لیکن ہماری ساری توجہ، محنت، مشقت سب کچھ دنیا کے لیے ہے، آخرت کے لیے ہماری کچھ تیاری نہیں ہے، کچھ ہم نہیں کر رہے۔ دوسری بات ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ وہ یہ ہے کہ ہم یہ تو کہتے ہیں کتاب اللہ کی تلاوت تو ہم کرتے ہیں، قرأتم کتاب اللہ ولم تعملوا بہ، کتاب اللہ کو میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھتے ہیں، لیکن لم تعملوا بہ، اس پر تم عمل نہیں کرتے ہو۔ آج ہماری ہسٹری کو اٹھا کر کے دیکھ لیں،
ہم سارے پورا پورا قرآن پڑھ جاتے ہیں لیکن ہم اس کو سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھتے تھے، جب تک اس پر عمل نہیں کر لیتے تھے تب تک آگے سبق ہی نہیں لیا کرتے تھے۔ تو یہاں ہماری دوڑیں لگی ہوئی ہیں، ہماری یہ آرزو، یہ خواہشات ہوتی ہیں کہ سونا قرآن پڑھنے والا قاری سانو لگنا چاہیے، جس کی آواز بڑی میٹھی ہو، کانوں کو بڑا سرور دے، نماز پڑھنے کا سرور آئے، لیکن جب عمل کی باری آئے تو سارے زیرو، سمجھنے کی باری آئے سارے زیرو۔ قرآن کی ایک اپنی مٹھاس ہے، ایک اپنی لذت ہے، یہ تب ملتی ہے جب لم تعملوا بھی، جب تم اس پر عمل کرو گے تو پھر تمہیں یہ لذت ملے گی۔ اللہ رب العالمین تمہاری دعاؤں کو بھی قبول بھی کرے گا، اللہ کی رحمتوں کا نزول بھی ہوگا۔ جب تم اپنے حق کے لیے دعا کرو گے، اپنے قوم ملت کے لیے دعا کرو گے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے دعا کرو گے، وہ دعاؤں کو قبول کرے گا، کیونکہ اس نے کہا ہے کہ میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہوں۔ استجب لکم، مجھے پکارا ہے میں ہی تو قبول کروں گا نا۔ تو پھر جب ہم پکاریں گے اسی کو نہیں، تو شرائط اس نے رکھی ہے اس پر چلیں گی نہیں، تو پھر کیسے ہماری دعائیں قبول ہوگی؟ یہی بات سمجھ آتی ہے کہ قراءۃ کتاب اللہ ولم تعملوا به، کہ ہم رب کا قرآن کو پڑھتے ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کرتے۔ تو میرے بھائیوں، میرے برادر، میرے محترم، جو حق اللہ کا ہے، وما قدر اللہ حق قدرہ، جو حق اللہ کا ہے ہم نے اس کو بھی نہیں پہچانا، اور جو حق کتاب اللہ کا تھا ہم نے اس کو اس کا حق ہی نہیں دیا۔ تو کتاب اللہ کا اور اللہ کا حق یہی ہے کہ ہم اس پر عمل کریں، اس کو پڑھیں، اور پھر اپنے اللہ سے جب ہم دعا کریں گے تو اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا۔ تیسری اور آخری بات، باقی پھر انشاءاللہ زندگی نہیں۔ ابراہیم بن ادہم بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں ادعیت حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وترکتم سنتہ، تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہو، لیکن وترکتم سنتہ، تم نے اپنے رسول کی سنت کو چھوڑ دیا ہے۔ یہ بات تو سارے مانیں گے، اگر کوئی نہیں مانتا تو عذرائے تکبر نہیں مانے گا کہ میں مننا، یہ تو نہیں نہ ہو سکتا کہ مینوں کوئی گل کرے، یہ تو نہیں نہ ہو سکتا۔ ہمارے گھروں کا ماحول، ہماری عبادات، ہماری معاشیات، ہماری تجارت، ہمارا کاروبار، ہمارا رہنا سہنا، ان ساری چیزوں کی طرف دیکھ لیں، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک ایک چیز زندگی گزارنے کے لیے نہیں بتلائی؟ جب ساری چیزیں بتلائی ہیں تو پھر اگر کسی کو کہہ دیجیے پھر کی کریے جی، پھر نہیں نہ کاروبار بھی نہ چلتا، پھر فراڈ نہ کریے، اگر جی پھر گھر پلے نہیں نہ کچھ پیندا، جڑا ٹھڈ نہ اے منگدا ہے۔ ہمیں دوسری طرف سے باتیں بتلائی جاتی ہیں کہ جی وہ ایسے تو نہیں نہ پھر چلتا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے بھی تو تجارت کر کے اپنے گزر بسر کو چلایا ہے نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی کسی جنگ کے لیے مانگا ہے، کیا صحابہ کرام نے کبھی انکار کیا؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی سخاوت کو آپ نہیں جانتے کہ کس قدر وہ سخاوت کیا کرتے تھے؟ غزوہ تبوک کے موقع پر سامان سے بھرے ہوئے 900 گھوڑے بھی دے دیے ہیں، 1000 پھر 100 اونٹ بھی سامان سے بھرے ہوئے دے دیے ہیں، اور اشرفیوں کی بڑی ہوئی تھیلیاں بھی دے دی ہیں۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے تاجر تھے۔ لوگ ان کی مثالیں دیا کرتے ہیں، ہماری یہاں مثالیں دیا کرتے ہیں، فلاں حاجی بڑا بڑا ٹوکا ہے۔ ہماری یہاں لوگ یہ مثال دیتے ہیں
کہ یار فلاں آدمی اپنی چیز کو سیل کرتا ہے، اس کی چیز ایک نمبر ہوتی نہیں ہے، ملاوٹ کرتا ہے. ساری چیزیں یہ ہے. تو ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، وَتَرَكْتُمْ سُنَّتَهُ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ہم نے پس پشت ڈال دیا ہے، چھوڑ دیا ہے. ہمارا لباس بےہودہ، ہمارا بول چال بےہودہ، ہمارے شادی بیاہ بچوں کے بےہودہ، ناچ گانا موسیقی، یہ ڈھول ڈھمکا، اس کے بغیر پورا ہی نہیں ہوتا. ساری چیزیں ہم کرتے چلے جا رہے ہیں اور دعویٰ ہم کرتے چلے جا رہے ہیں ہم اپنے رسول سے محبت کرتے ہیں. یہی وہ سبب ہے کہ جن اسباب کی وجہ سے آج ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، اللہ کی رحمت ہمارے اوپر نہیں اتر رہی ہے. آپ حالات کا جائزہ نہیں لیتے. ہر کاروباری بندہ پریشان رو رہا ہے، جس سے پوچھ لو وہ کہہ رہا ہے کچھ نہیں پلے پیا، کوئی گاہک ہی نہیں، مارکیٹ ویلیاں پہ دے. بھائی کیا وجہ ہے؟ مسلمان ہو، کلمہ گو ہو، ایک اسلامی ریاست میں رہتے ہو، رب کو ماننے والے ہو، رسول کو ماننے والے ہو، قرآن کو ماننے والے ہو، پھر سبب کیا ہے کہ مارکیٹیں خالی ہے؟ سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ ایمان کمزور ہے، اللہ پر توکل ہی نہیں ہے، اللہ پر بھروسہ ہی نہیں ہے. ختم. اون دے کے چوری چوک، اون دے کے چوری چوک، اون اداس میں مر گیا رڑ گیا، اس کو جس کو سنانا تھا اس کو کسی نے سنایا ہی، جس سے باتیں کرنی تھی اس سے کی نہیں، جس کو اپنے دکھڑے سنانے تھے اس کو سنایا ہی نہیں. لوگوں کو سنا سنا کے اپنا روح راضی کرتا رہا. میں فلانے نوں بھی دسیا، میں فلانے نوں بھی دسیا، میں فلانے نوں بھی دسیا. اس رب کو بتانا تھا، اس کو کسی نے بتایا ہی نہیں. تنہائی میں کبھی بیٹھا ہی نہیں، آئی چلائی میں ہی دعا کرتا رہا ہے. ہاتھ چکے نے 1 منٹ بعد سے دعا بھی پوری نہیں ہوئی، اپنی خواہشات کا اظہار بھی نہیں کیا، وہ جا رہا ہے. آیا ہے کسی بڑے کو کہا ہے میرے لیے دعا کر دینا. حضرت جی جو آپ کو حاجت ہے وہ مجھے تو نہیں نا، جو تکلیف آپ کو ہے وہ مجھے تو نہیں نا، جو مجھے ہے وہ آپ کو نہیں ہے. جو درد دل کے ساتھ میں اپنے رب کو اپنا درد سنا سکتا ہوں وہ آپ تو نہیں نا سنا سکتے. تو جو آپ کو ہے میں تو نہیں نا وہ آپ کا سنا سکتا. تو کبھی تنہا میں بیٹھ کے اپنا درد یہ بھی تو سنایا کرو نا. سبب کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ ہم دعا کو عبادت سمجھتے نہیں ہیں، عادت سمجھتے ہیں. یہ مومن کا ہتھیار ہے. ہم لوہے کے ہتھیار کو بہت چلاتے ہیں، ان کی ڈرائنگ بھی بہت بناتے ہیں، انجینئر سے رابطے بھی کرتے ہیں، لمبے چوڑے لیکچر بھی دیتے ہیں، دیتے بھی ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. اور جو ہتھیار ہمارے پاس اصل ہے اس کو ہم استعمال ہی نہیں کرتے، نہ ہمیں وہ استعمال کرنا آتا ہے، نہ ہی کبھی ہم نے اپنے رب کے ساتھ تنہائی میں بیٹھ کے کبھی گفتگو کی ہے. اتنے ہونے باہر نکل جو 4 بندے بیٹھے ہیں ان کے محلے کا کوئی بندہ نہیں چھٹن کے جی انہوں نے غیبت نہیں کرنی. جنہیں کہا کہ سارے حزبی کٹ کے ہوکے رکھ دیں گے، لیکن جب اپنی طرف دیکھتے ہیں اے انگلیاں سارے کرتے ہیں جڑیاں اپنے بڑھدیاں وہ کوئی بھی نہیں بیٹھتا. تو پھر کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. یہ تو سارا حالات ہے، منظر ہے. اپنے حالات درست کرو نا، سب کچھ کرو نا، پھر دعائیں بھی قبول ہوگی، اللہ کی رحمتوں کا نزول بھی ہوگا. اللہ تعالیٰ غیر ملکوں کے اندر بھی تمہارے بھائیوں کی مدد کرے گا، سب کچھ ملے گا. وہی بات میں پھر اپنی دہراتا ہوں کہ حضرت صاحب رزق حلال پر فوکس کرو، حرام کو چھوڑو. حرام عبادات کی مٹھاس کو ختم کر دیتا ہے. میرے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس نے ایک لقمہ حرام کا کھایا 40 دن تک کوئی عبادت قبول نہیں. اسی تے حضرت صاحب توڑے رگڑی جاندے ہیں، سانوں پتہ ہی نہیں لگدا ہی نہیں، سمجھتے نہیں. اسی تجوریاں بندے کی پڑی ہے، وہ تجوریاں جو ساڈیاں ہے ہی نہیں.
ابھی سانس گم ہو جائے سانجا کہنا ہے میت بات چ چکی پہلے میرا ہاتھ اتنے رکھ، میں ابے کا جنازہ نہیں پڑھا دینا جدوں تک تو پراپتی میرے نام نہ کی۔ تو یہاں ابا نہ دیکھتا ہے اولاد کے لیے رزق کا حلال آ رہا ہے، حرام آ رہا ہے، رشوت کا آ رہا ہے، سود کا آ رہا ہے، وہ بس آتا ہے پترا نو ہے پتا بھی ابے نے بینک جتنے پیسے رکھے۔ تو جب یہ صورتحال ہوگی تو مجھے بتلائیں پھر ہماری دعائیں کیسے قبول ہوں؟ اللہ کا حکم اپنی جگہ پر برقرار ہے۔ میں رب کے قرآن کی جو ابتدا کے اندر آیت پڑھی آپ ذرا اس پر غور کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، جب ہم انسان پر نعمتیں کرتے ہیں اس پر خوشحالی لاتے ہیں وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وہ ہم سے منہ پھیر لیتا ہے۔ میں آپ کمایا ہے، مینوں کسی نے کی دیتا ہے؟ میرے ابے نے، میرے بھا نے، میرے خاندان نے میرے لیے کی کیتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ، ہم نے انسان پر نعمتیں کی ہیں، ہم نے دیا ہے انسان کو، وہ ہم سے منہ پھیر رہا ہے، وہ ہم سے اعراض کر رہا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ اللہ کو خوشحالی میں یاد نہیں رکھتا پھر اللہ بھی اس کو اس کی غمی کے موقع پر یاد نہیں رکھتا۔ ہم خوشحالی میں اپنے رب کو یاد نہیں کرتے، جیسے ہی غم مصیبت آتی ہے لمبی لمبی دعائیں کرتے چلے جا رہے ہیں، ایک سبب یہ ہے دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ خوشحالی میں ہم اپنی لذت موسیقی سے لیتے ہیں، ناچ گانے سے لیتے ہیں، سب کچھ اس سے لیتے ہیں، اور جب غمی آتی ہے کوئی مصیبت پریشانی آتی ہے تو پھر ہم اپنے رب سے باتیں کرنے لگ پڑتے ہیں۔ تو سامعین کرام اللہ تعالی ہمیں ان اسباب کو جان کر اس پر ہمیں اپنی تھوڑی سی ہمیں اللہ تعالیٰ اس پر توجہ دینے کی توفیق عطا فرما دے، ہم اپنے حال احوال کو بہتر بنا سکیں، اور یہ اللہ تعالیٰ سے ہم بکثرت یہ دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ اس کے حلال ہی عطا کرنا، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ یہ دعا کیا کر اللہ تعالیٰ سے اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔